رہی بات یہ کہ نماز کے لیے وقت ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم میرا تعلق جو ہے وہ ادھر اپنا ظاہر کرتے ہیں، ناپاکی کے بارے میں اپنا بتاتے ہیں. بہت سے مسائل ہیں جن کو اپنا جو ہے اکثر یہاں ہماری مسلم کمیونٹی ہے اجاگر کرنا، اس میں ہمارے آئمہ کرام یہ ذمہ داری اپنا لیں. اور میرا نہیں خیال کہ چائنیز کمیونٹی جو ہے نماز کے لیے رکھنا. اگر چائنیز کمیونٹی کو روکنا ہوتا تو ہم کو یہاں بھیجتے کیوں ویزا دے کر؟ اپنی والی بات آ گئی. بات اپنی ہے. آپ نے جو اسلام بھائی نے سوال کیا کہ یہ اجازت نہیں دیتے، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملتی ہو. ہاں، ایسی نوکری جہاں پر یہ شرط لگا دی جائے گی کہ تمہیں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی تو یہ نوکری ناجائز ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، نوکری جائز نہیں ہے. ایسے تھوڑا تھوڑا اگر سب آگے آ جائے نا تو ہمارے اسلام میں جو باہر کھڑے ہیں وہ سب آ جائیں گے. تھوڑا دیکھیں یہاں پہلے آگے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب تھوڑا تھوڑا آگے ہیں، پیچھے سے آ جائیں. تھوڑا سا بڑھ جائے. اسلامی بھائیوں کے لیے کشادہ کرتے جگہ سنت. جگہ بن جائے گی. آگے آ جاؤ ماشاء اللہ. آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ ماشاء اللہ. آگے آ جاؤ. یہاں آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بھائی اس طرف تشریف لے جائیں، کوئی سی جگہ مجھے خالی نظر آ رہی ہے تاکہ سب تک وائس پہنچ سکے. باہر وائس جا نہیں رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیکم السلام. جی بات انہوں نے جو کہی نا کہ اگر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کہتا ہو کہ آپ کو میں جمعہ نہیں پڑھنے دوں گا. البتہ میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ غیر مسلم قوم کو بھولی بھالی اور معصوم نہیں کہا کریں. نہ یہ بھولی بھالی ہے نہ معصوم ہے. مسلمان بھولا بھالا ضرور ہے، غیر مسلم بھولا بھالا کدھر سے ہو گیا. یہ بے وقوف قوم ہوتی ہے جس قوم کی سمجھ میں خدا ہی نہ آئے اس کی عقل کا تو جنازہ ہی نکل گیا نا. یہ یاد رکھیے گا. اتنی بڑی کائنات، یہ بارش ہونا، بارش کا رکنا، یہ ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا رکنا، تو جس قوم کی سمجھ میں خدا ہی نہ آئے اس سے زیادہ بیوقوف قوم کون ہوگی اس کائنات کی؟ سب سے زیادہ عقل مند قوم مسلمان ہے کہ جو خدا پر ایمان لایا ہے. مسلمان اپنی عقل کا درست استعمال کرے، یہ دنیا پر پھر چھائے گا. ہم غیر مسلموں سے مرعوب ہو گئے ہیں، غیر مسلموں سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے درست. بہرحال یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہم خود اپنا وقار، اپنا امیج ان کے ہاتھوں دے چکے ہیں. ہم ان کے پیچھے چلنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. اپنا حال، اپنا حلیہ، یہاں تک اپنے بچوں کو بھی ان کے انداز پر چلاتے ہیں. یہ ہمارے نصیب کی بات ہے. ہم آئے تھے ان کی کرنسی لینے کے لیے، مگر ہم نے ان کا کلچر لے لیا ہے. یہ غلط ہو گیا. کلچر ہمارا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کسی ملک میں جا کر کاروبار کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، تو ان کا کاروبار کریں گے. جو نوکری کا آپ نے سوال کیا، مسلمان غیر مسلم کیا نوکری کر تو سکتا ہے، لیکن ایسی نوکری نہیں کرے گا جس سے اس کی حقارت ہو، اس کے دین اور اس کے اسلام پر کوئی حرف واقع ہو. باوقار انداز سے جاب کرے گا وہ.
تو انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا؟ صرف جمعہ پڑھیں گے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اب صرف یہ نہیں، اب ہمارے ملک میں کئی ایسے اسلامی ملک کے اندر کہاں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ایک تعداد ہے جمعہ نہیں پڑھتی. ان کو کس نے روکا ہے؟ آپ ہر چیز کو یہاں لا کر کیوں مارتے ہو؟ یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں یہ. آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں دھوکہ نہیں دو گے. یہ آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو کہ یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. دنیا میں کہاں نہیں ہے یہ سارا ماحول. اب آپ جس حال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں بیٹھتے تو یہی حال ہوتی ہے قوم کی. آپ کے کوئی صبح کو مختلف نہیں ہے. یہی سلام کرنا ادھر بھی نہیں آتا، نمازیں وہاں بھی کوئی نہیں پڑھتا، بدکاریاں وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، شرابیں وہاں بھی پی جا رہی ہیں، جوا وہاں بھی کھیلا جا رہا ہے. کہاں نہیں ہے دنیا میں. اصل میں بے عمل ہوں. میں ملک اور ماحول کو مت کوسوں، میں بے عمل ہوں. خلاص اتنی سی بات کہنے میں آپ کو حرج کیا ہے؟ کہہ لیں میں بے عمل ہوں. کیا اسی ملک کے اندر امام والے، داڑھی والے، نمازی امام نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. وہ کیسے بن گئے؟ اسی ملک میں رہ کر وہ امام بن گئے، اسی ملک میں رہ کر حافظ بن گئے، اسی ملک میں رہ کر یہ بھی تو چل ہی رہے ہیں. ملک بھی یہی، ہوا بھی یہی ہے، ماحول بھی یہی ہے. میں نہیں سدھر رہا ہوں تو مجھے سدھرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ذہن بنا لیجئے. مجھے آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اسلام کے احکام ماننے کی طاقت پیدا کریں، اپنے اوپر اسلام کے اصولوں کو امپلیمنٹ کروائیں، اپنی ذات پر امپلیمنٹ کروائیں نا. یہ طاقت آپ کے اندر خود ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عمران بھائی ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو سوال ہے وہ اسی ماحول کے لحاظ سے کہ ہم مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ آئے دن واسطہ پڑتا ہے. جس گورنمنٹ کے قوانین کے تحت ہم یہاں پہ ہیں اس وقت، یہ فلاحی ریاست کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو نہیں کما سکتے یا جن کے پاس اور مسئلے مسائل ہیں ان کی وہ مدد بھی کرتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مدد اور محتاجگی، اس میں کوئی فرق ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ایک خود ساختہ محتاجگی بہت سے لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ ان کے پاس وسائل جانی ہوں، مالی ہوں یا اور کسی قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود، لیکن کچھ امداد حاصل کرنے کے لیے، مطلب میرے آفس میں کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، میں وہ کام خود کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ یہ کر سکتا ہے تو میں ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، تم ہی کر دو. اسی طرح اس سے بڑی مثالیں بھی یہاں پر اویلیبل ہیں. تو یہ جو خود ساختہ محتاجگی سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے جو رزق ہمیں ملتا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اور وہ جب ہم اپنی اولاد کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں تو کیا اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جھوٹ بول کر رہا جاتا ہے. مختلف رشتے کریٹ کیے جاتے ہیں، جو رشتہ نہیں ہوتا وہ بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نسب تک بدل دیا جاتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو بلا کر یہاں پر جھوٹے رشتے بتا کر یہاں کی گورنمنٹ سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، جابس لی جاتی ہیں. اس میں کئی فیکٹر آ جاتے ہیں. ایک تو بنیادی فیکٹر جو میری سامنے آتا ہے، ہڈ دھرمی آتی ہے. ہڈ دھرمی ہے، کمانا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہا ہے نا. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو اس کی مطلب غربت، محتاجی کا عالم تھا، مانگنے کی صورتحال تھی. تو آپ نے اس کی تربیت فرمائی اور اس کو مانگنے سے روکا اور اس کو فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا ایک پیالہ ہے. مطلب واقعی وہ غریب تھا. پیالہ ہے. آپ نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا کہ اس کو کون خریدتا ہے؟ تو ایک نے کہا 1 درہم میں. تو دوسرے نے کہا، آقا نے فرمایا اور بڑھاؤ، کہا 2 درہم میں. تو اس کا پیالہ 2 درہم میں بیچ دیا گیا. جب 2 درہم آئے،
اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کہا ایک کی رسی لو, ایک کی کلہاڑی لو, رسی و کلہاڑی لو اور لکڑیاں کاٹو اور آ کے بازار میں بیچو اور اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاؤ, سوال اور مانگنا بند کرو. تو ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. میں نے پوری روایت کا خلاصہ عرض کیا ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. اور حدیث پاک میں کہ افضل کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے, اپنے ہاتھوں سے کسب کرنا حلال, یہ افضل ترین کمائی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ٹکڑوں پر پلیں؟ ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. آقا کا امتی کیا غیر مسلموں کے ٹکڑوں پر پلے گا؟ مسلمان غیر مسلموں کے ٹکڑوں پر پلے گا؟ ٹھیک ہے, آپ یہاں آئیں, اگر آپ جائز طریقے سے نوکری کر رہے ہیں تو آپ اپنی قابلیت, اپنی صلاحیت, اپنا وقت ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ میں آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے. آپ بھیک نہیں مانگ رہے ہو. مگر دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, یہاں تک کہ یاد رکھیں دھوکہ یہ کافر کو بھی دھوکہ دینے جائز نہیں ہے. کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اس سے اسلام اور مسلمان کا وقار برباد ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان سچائی ہے, ایمانداری ہے. جھوٹ دھوکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اپنی محنت کریں جائز طریقے سے. جو بھی کاروبار کرے جائز کریں. ناجائز کاروبار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جائز کاروبار کریں. اب آپ بولو کہ میرا کاروبار جائز ہے, تو اب پتہ نہیں آپ نے کہاں سے کسی سے پوچھا ہے کہ میرا کاروبار جائز ہے, اور کسی مفتی نے کہا جائز ہے تو کاروبار جائز ہی ہوگا. اپنے طور پر سوچ مت دیا کرے کہ میرا کاروبار جائز ہے. ہمیں پتہ نہیں نا, علم نہیں ہوتا. تو اپنی محنت سے کمائیے, کسی کی محتاجی مت لیجیے. اچھی عادت نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلینڈ میں بھی یہ ایسا مسئلہ سننے میں آیا, اور ادھر جو نا بڑا خاص ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں, ہاں آپ نے جو ہے نا ڈاکومنٹ امیگریشن کو دے دی ہوں, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھانجا, کوئی ہمارا کوئی بھتیجا, یہ جو نا لسٹ میں نام اندراج کروا لیں, اور تاکہ کل کو جو ہے نا اس کی سرپرستی میں ادھر آ جائے. اس کے حوالے میں ہماری جو ہے نا اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے؟ میں نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے ہاں الٹے سیدھے رشتے بنا کر ان کو اپنا شیلٹر دے کر, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر بلایا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کی کہ دھوکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر واقعی وہ آپ کا ریلیٹیو ہے, آپ کا بیٹا ہے, بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, آپ اس کا رشتہ پراپر لکھیں. اور اگر وہ جائز طریقے سے یہاں آنا چاہتا ہے اور جائز طریقے سے یہاں اس کی امیگریشن ہو جاتی ہے تو جائز طریقے سے کرے امیگریشن. دیکھیں اصل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ایک میری اسٹیٹ بات کر رہا ہوں میں آپ کو. پتہ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, یہ تو طے ہے. خالی مولانا کو گھمانا ہے. یار مولانا کیا کرتے ہو سکتا ہے مولانا ہاں بول دے. مولانا پر نیند چڑھی ہو, ہاں بول دے گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ ایمانداری سے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو؟ ایمانداری سے بتائیے گا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو؟ ہے یہ پتہ ہوتا ہے, کیوں کر رہے ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے, پتہ ہے پھر بھی کر رہے ہو, اور پھر بھی کسی سے پوچھتے ہو یار مولانا ہے اجازت ہے؟ اب کیوں مطلب آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو جب آپ پتہ ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے.
چھوڑ دیں جو ناجائز ہے، جو غلط ہے چھوڑ دیں. یہاں رہ کر، یہاں جی کر کتنا جئیں گے، مریں گے تو صحیح نا. پھر یہ سارا جھوٹ دھوکہ یہ سب قبر میں مروا دے گا. اصل میں ہماری مرنے کی سوچ نہیں ہے. ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے. اب پتہ نہیں آپ کو کدھر مرنا ہے، میرے تو مدینے میں مرنا ہے. میں مدینے میں مروں گا انشاءاللہ. آپ کو مرنا ہے مدینے میں؟ کون کون مدینے میں مرے گا؟ تو دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے، تمہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو مدینے اب اپنے یہاں جی تو ایسے رہیں گے، یہی جینا ہے یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے یہی مرنا ہے. ہمارا اندازہ زندگی کیا ہے؟ ادھر ہی کے رہ گیا ہے. کیا قبر کے لیے جی رہے ہیں؟ اصل گھر قبر ہے. چاہے مدینے میں انتقال ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی انتقال ہو، ہمارا اصل گھر کیا ہے؟ آپ میں سے کون کون پاکستان کا ہے؟ پاکستان انڈین جو بھی ہوں ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے. آپ کما کر کہاں بھیج رہے ہو؟ یہاں رکھے نا، یہیں تو رہ رہے ہیں آپ. وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اصل وطن نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جانا آخر وہیں ہے. یہاں کبھی بھی دھکا ماریں گے کو، بھلے کسی اسٹیٹ بولو، ویلفیئر بولو، نہ ویلفیئر بولو. آفٹر آل وی آر فارنرس. ٹھیک ہے، ہم لوگ پردیسی ہیں. اب 200 سال ہو جائے نا آپ پردیسی ہو. قانون لاز ہوتے ہیں، بائی لاز ہوتے ہیں. ایک یہاں کا بیسک نیشنل پیپل ہوتا ہے اور ایک فارنر ہوتا ہے جسے نیشنلٹی مل جاتی ہے. نیشنلٹی کا ملنا کچھ اور ہے اور نیشنل ہونا کچھ اور ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور یہاں کی نیشنلٹی ملنے پر پھیلتا کیسا ہے بندہ؟ ارے یہاں کی نیشنلٹی مل رہی ہے کہ مدینے کا ویزا ملا ہے. یہاں کی نیشنلٹی مل دیا تو پھیل جاتا. ارے یہاں کی نیشنلٹی مل گئی، امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا. ارے ادھر کا امریکہ کا کارڈ کیا کرنا ہے؟ اللہ کرے ہمیں وہ کارڈ مل جائے، وہ پرچہ مل جائے کہ لے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. ہمیں تو وہ کارڈ چاہیے، وہ پرچہ چاہیے. قیامت کے دن ارشاد ہو کہ اس کو جنت میں داخل کر دو. ہم کو جنت میں جانے کا پرچہ چاہیے، ہم کو جنت میں جانے کی ٹکٹ چاہیے، ہم کو مدینے جانے کی ٹکٹ چاہیے. تو اب یہ اب بولو کہ پاگل پاگل بیٹھا ہوا ہے کوئی عجیب آدمی ہے، یہ دنیا کمانے آئی ہے، یہ مرنے کی باتیں کرتا ہے. میں مرنے کی باتیں کیوں کروں گا؟ مرنے تو ہے ہی نا. میں بات نہ بھی کروں، آپ مرنے کا ذکر نہ بھی کرو، آپ موت کی یاد سے دور بھاگو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، غار میں چھپ جاؤ، موت نہیں آنا ہے. مرنا تو ہے، مرنا ہے. اب مرنا ہے تو جانا کہاں ہے؟ مر کر کدھر جائیں گے؟ کیا موت کا فرشتہ آ کر کسی امریکہ بھیج دے گا؟ نہیں نا. موت کا فرشتے نے آ کر ہمیں قبر میں بھیجنا ہے. آلموسٹ بندہ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسی اور موت آ گیا، جہاز پھٹ گیا، سمندر کا جہاز ڈوب گیا، تو آدمی ڈوب کر بھی مرتا ہے، ہوا میں بھی مرتا ہے، لاش بھی نہیں ملتی. ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں. یار آسمان پہ مرو، خلا میں مرو، زمین پہ رہو، زمین کے نیچے جاؤ، سمندر میں جاؤ، مرنا تو ہے. آپ کروڑوں کما لو، اربوں کما لو، ساری دنیا کے سب سے امیر ترین بندے بن جاؤ، مرنا ہے. مرنا ہے، یہ طے ہے، مرنا ہے. اور اس گھر میں جانا ہے جو ہمارا اصل گھر ہے. وہاں کیا بھیجا؟ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں بھانجا بھتیجا بلا لو گے؟ یہ بھانجے بھتیجے چچا ماموں یہ سارے کندھے پہ ڈالیں گے تو کلمہ پاک، کلمہ شہادت، اور اتنے سے گڑے میں داب کر آ جائیں گے. 4 دن تک افسوس کریں گے، 5ویں دن ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی فلمیں چلتی ہوں گی. اولاد نے گھر آ کر
جب سارے تعزیت والے چلے جائیں گے اولاد بیٹھے گی ابا کیا چھوڑ کر گئے, تجھے سب پتا تھا, تو بڑا تھا, باپ کے ساتھ رہتا تھا, تو چھپا رہا ہم سے. عدت گزار کر بیوی نے دوسری شادی کر لینی ہے. اولاد نے مال لے کر اب بانٹ لینا ہے. ہمارا گھر یہ ہمارا نہیں رہے گا, کچھ بھی یہ ہمارا نہیں رہے گا. جن بیوی بچوں کے لیے, جن لوگوں کے لیے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, حرام کما رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس نے ایک دن ہم کو چھوڑ دینا ہے. وہ نہ بھی چھوڑے, ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. موت آنی ہے. ادھر کے لیے کیا تیاری ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہمیں موت یاد آتی ہے نہیں آتی؟ مرنے کو یاد کرتے نہیں کرتے؟ دن میں کتنی بار موت کو یاد کرتے ہیں ہم؟ اب سوچو, میں مروں گا, میں مروں گا, میں مروں گا, میں مروں گا, ایک دن مروں گا, مروں گا, مروں گا, مروں گا, مروں گا. مرنا ہے, طے مرنا ہے. کیا تیاری کی ہے قبر کی؟ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. مرنا تو پڑے گا, تو اس کی تیاری کرے نا. پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے, جیسے ہمارے بھائی نے سوال کیا اور میں نے آپ ہی سے جواب لے لیا. آپ بھی کہتے غلط, تم پتہ ہے غلط کرتے ہیں, کیوں کرتے غلط؟ تو مرنا پھر بھی غلط کرتے ہیں. غلط کرتے کرتے مر گئے, اس وقت موت نہیں آئے گی, تو نہ کریں نا, اور موت کی تیاری کریں. قرآن سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس نے آگے کیا بھیجا. ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے, حشر کی تیاری کرنی ہے. نماز پڑھیں, سچ بولیں, حرام روزی سے بچیں, بد نگاہی سے بچیں. قبر کی تیاری اسی طرح کریں گے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے, ہانگ کانگ میں بھی کوئی مرا نہیں مرا؟ مرے نا, گئے. یاد آتے ہوں گے کبھی کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ. یہی ہوگا, یہ ایک ریئلٹی ہے, ایک زندگی کی حقیقت ظاہر کر رہا ہوں. جو ہم دوسروں کے لیے سوچے کل وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے. پیسے والے بن کر گئے تو کوئی یاد کرے گا یار بہت پیسے والا تھا, اگر مر گیا نا. نیک ہو کر مریں گے تو کوئی کہے گا یار اللہ کا نیک بندہ تھا, نمازی بناتے بناتے مر گیا. لیبل اپنے ساتھ کیا لگانا ہے اس کا طے کر لیں, اور موت کی تیاری کریں. انشاءاللہ تو کہہ دیں, زور سے کہہ دیں, موت کی تیاری کریں. اس کے بغیر چارہ نہیں. بڑھاپا آ گیا ہے, کئی میرے تو ادھر 40-45 سال سے زیادہ کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, زیادہ تر 40-45 سے زیادہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی 40 سے اوپر ہی ہوں. اب رہ کیا گیا زندگی میں, اور ہمارا عجیب زندگی کا انداز ہے. ہم نے زندگی 20-22 سال ایسے گزار دی, پڑھنے میں, لکھنے میں, کودنے میں, اور اب شادی کی تو بیوی بچے پالنے کی ذمہ داری پڑ گئی. اب ان کے لیے جیو, ان کے لیے جینے پیسہ جمع کرتے کرتے 10-20 سال نکل گئے, 40-45 سال اسی میں نکل گئے. اب کوئی آ کر کہہ رہا مرنے والے ہو تو کیا کیا ہم نے؟ ہم مر جائیں گے. یہی 40-45-50-60 سال کی زندگی ہے, مر گئے. عبادت کیا کی, ریاضت کیا کی, صدقہ خیرات کیا کیا ہے؟ کچھ سوچے. سوچنے کا دن ہے, سوچنے کا وقت ہے, سوچنے کے لمحات ہے. سوچے اور تیاری کریں. اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلط ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے حضور؟ جی جی, اونچا فرمائے.
مقام میں یہ جو اسلامی بھائیوں کی ہے تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، صاحب مال بھی ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ کے بارے میں حج کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا جی زکوٰۃ اور حج کی طرف صاحب حیثیت لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں حج کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں دونوں میں خرچ ہوتا ہے نا، دونوں میں مال خرچ ہوتا ہے، اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، مال نہیں نکلتا۔ قرآن نے جس قدر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اللہ اللہ، جگہ 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 مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، پتہ مال نکلتا نہیں ہے۔ تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، زیادہ تر لیبر طبقہ بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ان پر بھی فرض ہوگی۔ یہاں لوگ کمانے کے لیے آئے، یہاں اگر کرنسی چھوٹی تھی تو آئے کیوں تھے؟ جی خرچہ بھی تو پھر لاکھوں میں ہوتا ہوگا نا۔ اصل میں کمانا یاد ہوتا ہے، خرچہ یاد نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو پوری دینی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ پوچھیں۔ سب الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی تو مدنی ماحول میں کم و بیش 175 دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے، اور یہ سب الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی انتھک محنت اور خلوص اور اخلاص ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو امیر اہل سنت کا خاص قرب حاصل ہے، کچھ امیر اہل سنت شیخ طریقت کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے ان کا سوال کا جواب یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ سال گزرنے پر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 2.5%۔ اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ اپنا جو اثاثہ ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ جائیے، وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دے دے گا کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویسے مخطوط المدینہ کی کتاب بھی ہے فیضان زکوٰۃ، اس میں الحمدللہ زکوٰۃ کے سارے مسائل لکھے گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس رہ گیا تو یہ قیامت کے دن عذاب کی صورت میں نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح خیرات کریں، صدقہ دیں، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں صدقہ کرنے سے۔ یہ نیچے والی ہوگی شاید سب سے، آئیے، یہ ہے فیضان زکوٰۃ، اس میں تفصیل موجود ہے، اس کو لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں اور راہ خدا میں خرچ کریں، مستحق کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں جو مستحق ہیں۔ کریں گے؟ صلو علی الحبیب۔ میں باپا کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ پوچھتے رہیں، چلیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں باپا کے بارے میں؟ ہانگ کانگ والوں سے باپا کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ باپا ہانگ کانگ والے نہیں، ساری دنیا سے دعوت اسلامی کا مدنی کام چاہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ سب مدنی کام کرو، سب سنتوں کی خدمت کرو، سب تبلیغ دین کرو، جو جہاں ہے وہاں اپنے دائرے کار میں رہ کر نیکی کی دعوت دے اور لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے۔ باپا یہ چاہتے ہیں، باپا چاہتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہمیں مسجدوں سے محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، ہمیں بازار اچھے لگتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو مسجد اچھی لگنی چاہیے۔ دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے، مدرسہ ہے، لیکن ایک دینی جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں۔ باہر کیا ہے؟ بدنگاہی، آدھے کپڑے میں عورتیں، یعنی اگر انتہائی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہی ہے تو بھی بندہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوا رزق حلال کمائے
اور جیسے کما لیا فوراً گھر کی چار دیواری کے اندر چلا جائے, مسجد میں آ کر نماز ادا کرے. باہر نکلنے جیسا نہیں ہے. اپنی قبر و آخرت بہتر بنائے. بابا تو مدنی کام چاہتے ہیں, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں 100 قسم کے پہلو ہوتے ہیں, میں کس پر بات کروں؟ اور اس میں یقیناً باپا کا خلوص اور دیگر چیزیں انتھک محنت ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں کچھ باپا کی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ اس سے ہم بھی سیکھیں, اور دعوت اسلامی میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں باپا ہم گاؤں والوں سے یہی چاہتے ہیں کہ مدنی کام ہو, مدنی کام کی ترقی کے لیے باپا کی سیرت سے ہم فائدہ حاصل کریں. باپا کی زندگی, حضرت امیر اہل سنت کی جو اس وقت زندگی ہے, یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی آئیڈیل ہے اس دور میں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آپ کی کوئی جائیدادیں نہیں تھیں, کوئی زمینداری نہیں تھی, آپ کے والد صاحب کوئی بہت بڑے مل اونر نہیں تھے, پیسے والے نہیں تھے, کوئی ایسا مذہبی گھرانہ نہیں تھا جو پیر صاحب کا گھرانہ ہوتا ہے, گدی نشین ہوتی ہے, ایسی کوئی چیز آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا. ایک نارمل غربت کی زندگی کے, آپ بہت کم سینی کی عمر میں تھے جب آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے, اور پھر غربت تھی, آپ تھے, آپ کا گھر تھا, بڑے بھائی تھے, پھر بڑے بھائی بھی انتقال کر گئے, پھر گھر کے افراد تھے, شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہیں. آپ شروع سے ہی خود کو مذہبی ماحول میں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت بیسک چیز تھی, بیسک چیز. میں نے فیملی بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ ہمارے اسی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں کہ گھر میں بچے ہیں, بہنیں ہیں, بیوی ہے, سب کچھ دیکھنا ہے نا. سیم پوزیشن امیر علیہ سنت کی, بلکہ آپ بڑے تھے, بچے نہیں تھے جو کماتے, بڑے بھائی نہیں تھے جو کماتے, والد صاحب نہیں تھے جو کماتے, فیملی کے خود اکیلے کفیل تھے, کمانے والے ایک ہی تھے, امیر علیہ سنت. لیکن مال کمانے کی خواہش نہیں تھی, گھر چلانے کی ذمہ داری تھی بس. مال کمانا اور شے ہے, گھر کی ذمہ داری سنبھالنا یہ اور شے ہے. اب آئس کریم بیچنا, بچوں کی کلفیاں بیچنا, کھلونے بیچنا, یہ آپ کا معمول تھا. اسی طرح پھیری کرتے تھے. مذہبی ماحول تھا, قرآن بھی درست پڑھا, سب کچھ کیا. پھر جھاڑو بناتے تھے, سنا ہے اچھا جھاڑو بناتے تھے, لوگ جھاڑو خریدتے تھے. نور مسجد خارادر کراچی میں امامت آپ نے اختیار کی, نمازیں پڑھاتے تھے, مسجد کے امام بنے. اور اسی دوران آپ کے گرد کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگ, میں جانتا ہوں بعض انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے, پڑھے لکھے, یونیورسٹیز کے اندر پڑھے لکھے نوجوان, یہ امیر سنت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور آپ سے سکھا کر. دعوت اسلامی اس دنوں نہیں تھی, اتنی نہیں تھی دعوت اسلامی. پھر آہستہ آہستہ آپ کا یہ مذہبی کلچر بڑھتا چلا گیا. 4 آدمی, 10 آدمی, 100 آدمی پہچانے لگے. ملن سار آپ شروع سے ہی تھے, ملنے کا انداز بڑا پیارا تھا, لوگ ملنا آپ سے پسند کرتے تھے. یہ انداز آپ کی زندگی کا چلتا رہا. مگر ایک درد, ایک کڑن تھی کہ میں امت کی اصلاح کے لیے کچھ کروں. یہ کڑن آپ کو لے کر گئی آگے تک, اور آپ نے علم دین حاصل کیا. مفتی پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں برسوں گزارے, علم دین حاصل کیا, ایک اچھے عالم بنے, اور نکی کی دعوت شروع کی, دعوت اسلامی کا کام شروع کیا. دورے کرتے رہے, ادھر شہر ادھر شہر. امامت بھی مسجد کی گئی. پھر شہید مسجد کی طرف آئے, وہاں امامت لی. اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا عطر وغیرہ کا. یعنی یہ نہیں کہ تنظیم دے گی, تنظیم دے گی یہ کبھی سوچ نہیں بنی حضرت صاحب کی.
تنظیم سے پیسہ نہیں لیا، اپنے کاروبار کو رکھنے کی کوشش کی، اور اپنا عطر کا کام، امامیں، چادریں، اس طرح، مطلب کہ کیونکہ امیر سنت کی سوچ تھی کہ جب میں جو کو کہتا ہوں تو ان کو میں دوں گا تو لیں گے نا. تو یہ سارا کاروبار آپ کا چلتا رہا. اب بھی اس طرح کا چھوٹا سا کاروبار ہے جو آپ کے گھر میں چلاتا ہے. آپ کبھی دکان پر بھی نہیں گئے اپنی، اور آپ نے اپنی توجہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت پر رکھی، اصلاح امت پر رکھی. قافلوں میں سفر کرتے رہے، کرواتے رہے، بیانات کرتے رہے، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا. گلزار حبیب مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہوا، وہاں اپنے بیانات کا شروع کیا. آہستہ 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 لوگ آپ کی دعوت سن کر قریب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اپنے حبیب کی سنت و خدمت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے. لوگ آپ سے محبت کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھتی گئی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھتی گئی. یہی چیز ہوتی ہے نا کہ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ عظمت اس کی دل میں پیدا کرتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر و تاثیر عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اخلاص، عشق رسول، مدینہ کی محبت، مدینے کی چاہت، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک اور ان کی تعلیمات، اکابرین کی تعلیمات، ان کو لیا اور آپ آگے بڑھتے گئے. ایک قرآن، ایک درد، ایک احساس، اصلاح امت کا درد، اصلاح امت کے قرآن. کسی صورت اس قوم کو نمازی بنا دوں، مسجد آباد کر دوں. مسجدوں میں رہتے، اکیلے اعتکاف کیا. ایک امیر سنت نے اعتکاف کیا نور مسجد میں. وہ اعتکاف ایسا چلتا رہا، بارگاہ الہی میں ہمارا حسن ظن ایسا مقبول ہوا کہ آج دنیا بھر میں ہزاروں نوجوان اعتکاف کرتے ہیں. امامہ سجایا، آج ہزاروں نوجوان امامہ پہنتے ہیں. ماشاءاللہ داڑھی کی جو تحریک آپ نے دی ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے. داڑھی، امامہ، مدنی حلیہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک بالکل ہٹ کر کام کیا جو نارمل وے پر نہیں ہوتا تھا، ہٹ کر کام کیا، اور ایک الگ سے ایک مسلمانوں کو ایک آئیڈیا دیا کہ یہ زندگی ہے، سنت بھری زندگی ہے. کھانے کا یہ طریقہ ہے، پینے کا یہ طریقہ ہے، سونے کا یہ طریقہ ہے، انداز یہ ہے، زندگی کا انداز یہ ہے، سب کچھ دیا. مگر میں وہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب ہوا مگر کس چیز سے نکلے؟ روزگار کے تفکرات سے نکلے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نکل گئے. آپ بتائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں عورتیں، بچے سب رہتے اور وہاں پرابلم نہ ہوتا؟ بتائیے. کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہوں گی گھر میں، پریشانیاں نہیں ہوتی ہوں گی، علاج مان لیجیے کہ نام مسائل ہوتے ہوں گے، نہیں ہوتا ہوگا، ایسے ہی نکل گئی. لیکن ہر چیز کو فیس کیا، مردانہ وار فیس کیا. خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، حالات کو اپنے قابو میں کیا تھا. یہ مین چیز تھی. ہم نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا. ہم ہوا کے اگینسٹ چلنے کے عادی نہیں، ہوا جہاں لے کے چلتی ہم چلتے ہیں. ہم ہلکے پھلکے لوگ ہیں. جس کی شخصیت وزن ہوتا ہے وہ ہوا کا سینہ چیڑ کر آگے بڑھتا ہے. ان کی شخصیت وزن ہے، استقامت، اخلاص، جذبہ. ہم کو جہاں ہوا لے کے جاتی ہم چل پڑتے ہیں. مگر ان کی شخصیت میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایک مسجد کی امامت سے ہزاروں امام بنا دیے، لاکھوں نمازی بنا دیے. اس صدی میں یا اگلی پچھلی صدیوں میں ایسا کہا ہے نمایاں انجام دیا جانے والا کوئی واقعہ میری آنکھوں نے پڑھا نہیں ہے. اس طرح کی دعوت اسلامی جیسی تحریک جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، تو آپ یا تو 4، 10، 15، 50 اسلامی آپ نے دیکھ لیے، مگر مدنی چینل پر تو پوری تحریک دیکھ رہے ہیں نا. اتنی بڑی دنیا میں ورلڈ وائڈ تحریک ہے، اور ودین 33 ایئر 33 سال ہوئے ہیں کم و بیش. 33 سال کی عمر کے اندر اتنی دنیا میں انقلاب برپا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اب جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اس کے حبیب کی نظر رحمت ہو، وہ تحریک کتنی اعلیٰ ہوگی اور اس تحریک کا بانی کتنا بلند بالا ہوگا. مگر نکلے وہاں سے
معاشی تفکرات اور گھریلو پریشانیاں جو ہمیں ہماری راہ سے ہٹا دیتی ہیں، اس کو فیس کیا. جو بیسک چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا کہ ہانگ کانگ والوں کو کچھ بتائیے کہ باپا کی سیرت ہم کیا لیں، تو میں فضیلت صرف بیان کر دوں، باپا یوں، باپا کی 2 کرامتیں بیان کر دوں، آپ جھوم جاؤ گے، مزہ آ جائے گا. یہ موضوع اس وقت میرا نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ امیل سنت کی سیرت کو سن کر آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں. محبت تو آپ کو ہے امیل سنت سے، لیکن آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ آپ کے اندر کیا فیس کرنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے؟ جو کام امیر علیہ سنت نے کیا، کیا اس کام کے ساتھ اس کام کا پارٹنر بننے کی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے؟ یار میں بھی پارٹنر بن جاؤں، اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، میری بھی کوئی پارٹنرشپ ہو جائے. آپ آئیں، کسٹمر ہیں، آئیں، لے رہے ہیں، چلے جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ اس دکان کے سیلزمین کیوں نہیں بن جاتے، پارٹنر کیوں نہیں بن جاتے؟ کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی، قیامت کے دن ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ پیسہ کمانے کی تحریک نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کی تحریک ہے. آپ کی بھی فیملی ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کی بھی فیملی ہے. تو میں نے جس کی مثال دی اس کی فیملی تھی اور ہے، اب بھی ہے. ان کے بچے دونوں 3 بچے ہیں، تینوں کی شادی ہو گئی، تینوں کے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہو گئے، مگر وہ اب تک اپنی روٹین میں وہ تقوی، پرہیزگاری، روزے، نماز، صدقہ، خیرات، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. تو اسی ماحول میں، اسی دنیا میں، اسی صدی میں ایسے کام کر کے امیر سنت ہمیں بتایا نا کہ تم چاہو تو کر سکتے ہو. بیسک چیز ہے کانفیڈنس. ہمارے پاس ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد ایسا ہو کہ ہم یہ سب کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو آپ ہمت کریں، ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے. آپ بیٹھے سن رہے ہیں، میں زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا ہوں. میں صرف آپ کو باتیں سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، واقعہ سنانے کے لیے. مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس وقت آپ سے آپ کو مانگنے کے لیے آیا ہوں. I need you. میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آئیے، صرف سنے نہیں، آپ کچھ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جو دعوت اسلامی کرتی ہے وہ کرنا ہے. کون سا الگ سے کرنا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی کہتا آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤ. کتنا وقت دینا پڑے گا؟ جو ہے دیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ مقصد کی طرف آئیے. ارے کب تک نوٹے کماتے رہو گے؟ معذرت کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں میں آپ سے. ارے کب تک نوٹوں کے غلام بنیں گے ہم لوگ؟ یہ نوٹیں کب تک ہم کو لے لے کر بھاگتی گھومتی رہیں گی؟ آگے کبھی تو وہ دن آئے کہ اپنے بھی نوٹ کو ٹھوکر مارے. یار چل، میں نوٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، نوٹ میرے لیے بنے ہیں، میں نوٹوں کے لیے نہیں بنا ہوں. دولت میرے لیے بنی ہے، میں دولت کے لیے نہیں بنا ہوں. میرے لیے دنیا ہے، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ہوں. میرا کام اس کے دین کا کام کرنا ہے. روزگار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرما رہا ہے. میں کہتا ہوں روزگار